عیسیٰ علیہ السلام اسے فلسطین میں پکڑیں گے اور نیزہ مار کر اسے موت کے گھاٹ اتار دیں گے۔ السلام علیکم میرے پیارے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں دینی عزہ چینل۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی دجال کی حقیقت۔ دجال کون ہے، دجال کہاں ہے اور وہ کب نکلے گا، یہ سب آپ کو اس ویڈیو میں جاننے کو ملے گا۔ تو آئیے تفصیل سے جانتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دجال کا قید سے نکلنا بھی قیامت سے پہلے کی 10 بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ یہ اپنے ساتھ بہت بڑے فتنے لائے گا، اس لیے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دجال کے بارے میں ہمیں خبردار کیا اور ڈرایا، اور فرمایا اللہ کی قسم قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک 30 جھوٹے نہ ظاہر ہو جائیں، ان میں سے سب سے آخری کانا دجال ہوگا۔ دجال کون ہے، آئیے جانتے ہیں۔ دجال اولاد آدم میں سے ایک شخص ہوگا جسے اللہ کچھ ایسی طاقتیں عطا کرے گا جو اس کے سوا اور کسی انسان کے پاس نہیں ہوگی۔ اسے ملی یہ طاقتیں لوگوں کی آزمائش کے لیے ہوگی۔ وہ یہ دعویٰ بھی کرے گا کہ وہی رب العالمین ہے۔ اس کی بائیں آنکھ مٹی ہوئی ہوگی، یعنی وہ کانا ہوگا۔ کچھ اہل علم کے نزدیک اسے مسیح اس لیے کہا گیا ہے، وہ ساری زمین میں گھومے گا پھرے گا۔ دجال کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دجال کا مطلب فریب ہے۔ حدیث کے مطابق اس کا کام دجل و فریب کرنا ہے، بہانے بنانا، حقائق یعنی حقیقت کو چھپانا اور بڑے بڑے جھوٹ بولنا ہے۔ دجال لوگوں کو اپنے پہ ایمان لانے کو کہے گا، اس لیے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی پہچان بتاتے ہوئے فرمایا، دجال کانا ہے اور تمہارا رب کانا نہیں ہے، وہ ہر عیب سے پاک ہے۔ ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ دجال پیدا ہو چکا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر قیامت کے دن تک دجال سے بڑی کوئی مصیبت نہیں ہوگی۔ دجال کے علاوہ دوسرے فتنوں کا تمہارے بارے میں مجھے زیادہ ڈر نہیں ہے۔ دجال اگر میری زندگی میں نکل آیا تو میں دلیل کے ذریعے مقابلہ کر کے تم سب کی طرف سے اس پر بھاری پڑوں گا، اور اگر وہ میرے بعد آیا تو ہر شخص دلیل کے ساتھ اس پر غالب آنے کی کوشش کرے، اللہ ہر مسلمان کی مدد کرے گا۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک جگہ اور ارشاد فرمایا، میں تم کو اس سے ڈرا رہا ہوں، ہر نبی نے اپنی قوم کو اس سے ڈرایا ہے، لیکن میں تمہیں ایک ایسی بات بتاتا ہوں جو کسی نبی نے اپنی قوم کو نہیں بتلائی، وہ یہ ہے کہ دجال ایک آنکھ سے کانا ہوگا اور اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے۔ دجال کے عروج ہونے سے پہلے ہونے والی واقعات، پہلی واقعات ہوگی بیت المقدس کے آباد ہونے سے مدینہ کی بربادی شروع ہو جائے گی۔ مدینہ برباد ہوا، اسی طرف قسطنطنیہ فتح ہو جائے گا، اور اس کے فتح ہونے کے بعد جلد ہی دجال نکل آئے گا۔ دوسرا، ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم عیسائیوں کے ساتھ صلح کر لو گے، پھر ایک جنگ کے بعد رومی تم سے غداری کریں گے، مگر تمہیں جیت حاصل ہوگی، مال غنیمت ملے گا اور تم نقصان سے بچے رہو گے۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک جگہ اور ارشاد فرمایا، خروج دجال سے پہلے کے 3 سال بہت سختی بھرے ہوں گے۔ پہلا سال بارش و پیداوار کم ہوگی، دوسرا سال بارش و پیداوار کم ہوگی، اور تیسرے سال نہ کوئی بارش ہوگی، نہ کوئی چیز زمین سے پیدا ہوگی۔ اس وقت لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اور الحمدللہ کا ذکر لوگوں کی خوراک کا کام کرے گا۔ چوتھا، دجال اس وقت تک نہیں نکلے گا جب تک کہ لوگ اس کے ذکر سے غافل نہ ہو جائے، یہاں تک کہ خطیب ممبر میں اس کا ذکر کرنا تک چھوڑ دیں گے۔ پانچواں، لوگ دجال کے ڈر سے پہاڑوں میں جا چھپیں گے۔ چھٹا ہوگا خوشحالی کا فتنہ، ایک ایسے شخص کے ذریعے اٹھے گا جو خود کو میرے اہل بیت سے بتائے گا، حالانکہ اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہ ہوگا۔ پھر لوگ ایک ایسے شخص کو اپنا حاکم بنا لیں
گے جو اس لائق بالکل نہ ہوں گے۔ اس کے بعد فتنوں کا دور شروع ہو جائے گا۔ آدمی صبح کو مومن ہوگا اور شام کو کافر ہو جائے گا۔ ایسے میں جلد ہی دجال ظاہر ہو جائے گا۔ ساتواں ہے خروج دجال کے وقت مدینہ بہترین زمین ہوگی۔ اس کے ہر سوراخ پر فرشتے تعینات ہوگا جو دجال کو مدینہ میں داخل ہونے سے روکے گا۔ ایسے وقت مدینہ میں 3 زلزلے آئیں گے اور کوئی منافق خواہ مرد ہو یا عورت ایسا نہ ہوگا جو مدینہ سے نکل کر دجال سے جا نہ ملے۔ ان میں سے زیادہ تر عورتیں ہوں گی۔ یہ وہ دن ہوگا جب مدینہ اپنے میل کچیل کو اس طرح نکال دے گا جیسے لوہار کی بھٹی لوہے کے میل کچیل کو دور کر دیتی ہے۔ دجال کے ساتھ 70,000 یہودی ہوں گے جن میں سے ہر ایک نے ہرے رنگ کی ریشمی چادر، تاج و زیورات سے سجی تلوار پہن رکھی ہوگی۔ دجال کیسا دکھتا ہے؟ وہ چھوٹے قد، مضبوط جسم اور بڑے سر والا ہوگا۔ اس کی دونوں آنکھیں عیب دار ہوں گی۔ دائیں آنکھ انگور کی طرح پھولی ہوئی ہوگی اور بائیں آنکھ پر چمڑا آیا ہوا ہوگا۔ بال گھنے و گھنگرالے ہوں گے، سفید رنگت والا ہوگا اور اس کی دونوں آنکھ کے بیچ کافر لکھا ہوگا۔ دجال و جشاشہ والی حدیث کے مطابق وہ سمندری زنجیر میں قید ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھا۔ تمیم داری رضی و ان کے ساتھیوں نے اسے زنجیر میں جکڑا ہوا دیکھا تھا۔ قیامت سے پہلے جب اللہ چاہے گا شدید غصہ کرنے کی وجہ سے اس کی زنجیریں ٹوٹ جائے گی اور وہ قید سے نکل جائے گا، یعنی کہ وہ کسی سمندری زنجیر میں قید ہے اور قیامت سے پہلے وہ زنجیر توڑ کے باہر آ جائے گا۔ زمین پر دجال کی رفتار کتنی ہوگی؟ اس کی رفتار اس بارش کے طرح ہوگی جس کے پیچھے ہوا ہو۔ مطلب یہ کہ وہ بہت تیزی سے زمین کے ہر حصے میں پہنچ جائے گا۔ دجال زمین پہ 40 روز تک رہے گا۔ ان میں کا ایک دن ایک سال کی طرح، ایک دن ایک مہینے کے برابر اور ایک دن ایک ہفتے کے برابر ہوگا۔ باقی کے دن عام دنوں کی طرح ہوں گے۔ وہ گدھے پر سوار ہوگا۔ اس کے دونوں کانوں کے بیچ 40 ہاتھ کا فاصلہ ہوگا۔ لوگوں سے کہے گا کہ میں تمہارا رب ہوں، حالانکہ وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا اور تمہارا رب ایسا نہیں ہے۔ اس کی دونوں آنکھوں کے بیچ کافر لکھا ہوگا جسے ہر مومن پڑھ لے گا، چاہے وہ پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ۔ دجال مشرق کی طرف سے آئے گا۔ اس کا ارادہ مدینہ میں داخل ہونے کا ہوگا، مگر احد پہاڑ کے پیچھے فرشتے اسے روک کر اس کا رخ سیریا کے طرف پھیر دیں گے۔ دجال کے کیا کیا فتنے ہوں گے، آئیے اس پہ کچھ نظر ڈالتے ہیں۔ اس کے ساتھ جنت و جہنم ہوگی۔ اس کی آگ اصل میں جنت ہوگی اور اس کی جنت حقیقت میں جہنم ہوگی۔ دوسرا فتنہ، اس کے ساتھ پانی اور آگ ہوگی۔ اس کی آگ اصل میں ٹھنڈا پانی ہوگا اور اس کا پانی حقیقت میں آگ ہوگا۔ تم سے جو کوئی دجال کو پائے تو اسے چاہیے کہ اس کی آگ میں کود جائے کیونکہ وہ ٹھنڈا میٹھا پانی ہوگا۔ تیسرا ہے، وہ ایک قوم کے پاس آئے گا تو وہ قوم اس پر ایمان لے آئے گی۔ وہ آسمان کو حکم دے گا تو وہ بارش برسانا شروع کر دے گا۔ زمین کو حکم دے گا تو وہ پیداوار دینا شروع کر دے گی۔ بھیڑ بکریاں جب چر کر لوٹیں گی تو ان کے تھن دودھ سے لبریز ہوں گے۔ پھر جب وہ ایک دوسرے قوم کے پاس جائے گا تو وہ اس پر ایمان نہیں لائے گی۔ صبح جب وہ قوم اپنے کھیتوں کو دیکھے گی تو فصلیں برباد ہو چکی ہوگی اور زمین بنجر۔ وہ اس بنجر زمین کو حکم دیں گے تو زمین سے خزانے نکل کر شہد کی مکھیوں کی طرح ہو کر اس کے پیچھے پیچھے چلیں گے۔ دجال جب ایک دیہاتی سے کہے گا کہ اگر میں تمہارے مر چکے ماں باپ کو زندہ کر دوں تو کیا تم مجھے اپنا رب مان لو گے؟ وہ حامی بھر دے گا تو 2 شیطان اس کے ماں باپ کی شکل میں اس کے سامنے آ جائیں گے اور کہیں گے کہ بیٹا اس کا کہا مانو، یہی تمہارا رب ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ دجال جن لوگوں کی زندگی میں ظاہر ہوں گے وہ اس سے کیسے بچے اور اس کے فتنوں سے کیسے بچے؟ تو آئیے جانتے ہیں فتنہ دجال سے بچنے کے طریقے۔ دجال سے دور رہیں۔ جو کوئی دجال کے بارے میں سنے تو وہ اس سے دور رہیں۔ دجال سے بھاگ کر پہاڑوں میں چھپ جائیں۔ دوسرا، اللہ سے مدد طلب کریں۔ جو
شخص اس کی آنکھ کے پھرنے میں پھنس جائے وہ اللہ سے مدد چاہے، اور یہ یاد رکھے کہ دجال ایک آنکھ سے کانا ہے اور اللہ تعالیٰ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ چوتھا، سورہ کہف سے شروع کی 10 آیتوں کی تلاوت کریں۔ جو کوئی سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیت یاد کر لے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ پانچواں، حرمین شریفین میں سے کسی ایک میں پناہ لے، یعنی اس لیے کہ دجال مکہ و مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا، اس لیے آپ کوشش کریں کہ مدینہ میں پناہ لے لیں۔ چھٹا، لوگوں کو دجال سے آگاہ کرتے رہیں۔ یاد رکھیں دجال اس وقت تک نہیں نکلے گا جب تک کہ لوگ اس کے ذکر سے غافل نہ ہو جائیں۔ ساتواں، علم دین حاصل کریں۔ جس نے دجال سے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ہم اسی پر بھروسہ کرتے ہیں اور اسی کی طرح ہم لوٹ کر جائیں گے اور تم سے بچنے کے لیے ہم اللہ ہی کی پناہ چاہتے ہیں، تو ایسے شخص پر دجال کا کوئی اثر نہیں چلے گا۔ اس لیے اپنے ایمان کو پختہ کریں، 5 وقت کی نماز ادا کریں، قرآن شریف پڑھیں اور حدیث کی باتیں جانیں اور سنت کو بھی ادا کریں۔ 8واں، نماز کے آخری میں دجال کے فتنے سے اللہ کی پناہ مانگے۔ یہ دعا آپ کو اسکرین پہ دکھ رہی ہوگی۔ آخر میں ہم جانتے ہیں دجال کو کون ماریں گے۔ دجال کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ماریں گے۔ جب دجال عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا تو اس طرح پگھلنے لگے گا جیسے پانی میں نمک۔ وہ بھاگے گا مگر عیسیٰ علیہ السلام اسے فلسطین میں پکڑیں گے اور نیزہ مار کر اسے موت کے گھاٹ اتار دیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کا نیزے پر لگا ہوا خون لوگوں کو دکھائیں گے۔ کچھ علماؤں نے دجال کا انکار کیا ہے۔ ان میں سے اکثر کا کہنا ہے کہ دجال کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، حالانکہ ارشاد باری ہے، جس روز تمہارے رب کی کچھ نشانیاں آ جائے گی تو جو شخص پہلے سے ایمان والا نہ ہوگا اس وقت اس کا ایمان لانا کچھ فائدہ نہ دے گا۔ اس میں کچھ آیتوں سے پتہ چلتا ہے کہ دجال کا ذکر ہے، جس کی وضاحت اس حدیث سے ہوتی ہے، جب 3 چیزیں ظاہر ہو جائے گی تو کسی ایسے شخص کا ایمان لانا اسے فائدہ نہ دے گا جو پہلے سے مومن نہیں ہوگا۔ پہلا، خروج دجال یعنی دجال کا عروج ہونا۔ دوسرا، عروج دابہ، زمین سے ایک بڑے جانور کا نکلنا۔ اگر اس کے دابہ جانور کے بارے میں نہیں پتہ ہے آپ کو تو آپ میرا پچھلا ویڈیو چیک کر سکتے ہیں، اس میں میں نے بتایا ہے اس کے بارے میں، سو جا کر ضرور دیکھیں۔ قیامت کی 10 بڑی نشانیاں۔ اور تیسرا ہے سورج کا مغرب سے طلوع ہونا۔ آخر میں یہ جان لیں کہ صرف خفی دجال سے زیادہ خطرناک ہے، یعنی دجال کے فتنے سے زیادہ خوفناک ہے علماء، گمراہ کرنے والے لوگ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا، خبردار تمہارے بعد کچھ ایسے لوگ آنے والے ہیں جو سنگسار، دجال، شفاعت اور عذاب قبر کا انکار کریں گے۔ وہ اس بات کا بھی انکار کریں گے کہ اللہ ایک قوم کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کرے گا، حالانکہ وہ جل کر کوئلہ ہو چکے ہوں گے۔ فتنوں والی احادیث کو جان کر ہم نا امید نہ ہوں بلکہ اپنے ایمان میں پختگی لائیں اور ثابت قدم رہیں۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں فتنہ دجال سے محفوظ رکھے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائے اور ہمیں اپنی دین کی سیدھی راہ پر چلائے، آمین۔ اور یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں۔ جزاک اللہ خیر۔